تو کیوں لوگ بد دعائیں لیتے ہیں، اور کیوں کر کے لوگ اتنا سخت اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ وہ نیک، صالح اور پاک لوگوں کے بارے میں بھی ان کے نظریات اس طرح کے ہو جاتے۔ یاد رکھیں، جیسا کریں گے پھر ویسا بھریں گے۔ بولیں بھی سوچ کے، چلیں بھی سوچ کے، مخالفت بھی کریں تو سوچ کے، اور اتنی جتنی کسی کی بنتی ہے۔ الزام بھی لگائیں تو خدا را اللہ سے ڈر کے، فٹافٹ نہیں، جلدی نہیں۔ آپ ہر چوتھے بندے کے بارے میں لوگ نہیں کہہ رہے فلانا پیسے کھاتا ہے، بھئی آپ نے دیے یا آپ گواہ بنے جب وہ کھا رہا تھا، آپ نے یہ کیسے بات کر دی؟ تو ہم تیزی کے ساتھ اس طرح کے اعمال کٹھے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے اذیت کا سبب بنیں گے۔ میرے رب نے فرمایا احسان کرو، نیکی کرو، تاکہ بدلے میں تمہیں بھی نیکی ملے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے؟ اپنی زندگی میں کوشش کریں کوئی بد دعا نہ لیں، کسی کو اتنی تکلیف میں مبتلا نہ کرے کہ پھر وہ رب کریم کے دروازے پہ جھکے اور ہمارے لیے وہ بد دعائیں کرے۔ لیکن بندوں کے بارے میں بندوں کا رویہ سخت ہو، اس کا لہجہ رب کریم کے بندوں کے بارے میں تلخ ہو، اس کے دل میں رحم کے، کرم کے میٹھے جذبات ہی نہ سرے سے ہوں، اور وہ کہے کہ میرے بارے میں نرمی کی جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے تھوڑی دیر کے سکون کے لیے بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کو کل بھی راحت نصیب ہوتی ہے۔ کسی شخص کو مشکل میں دیکھتے ہیں، پریشانی میں دیکھتے ہیں تو بڑا انہیں سکون میسر آتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بغلیں بجاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ دلائل دیکھے ہیں، دیکھا نا ہمارے ساتھ ایسے کرتا تھا تو آج اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ باقاعدہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے درویشوں نے اپنے رنگ میں بھی ہمیں بڑے مسئلے سمجھائے ہیں، پر اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات آئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرو، اسے تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھابھی کا خاندان کسی تکلیف میں آ گیا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا ہوتی، لیکن شریکہ چل رہا ہے نا، تو تبصرے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں۔ یہ بامروت، با اخلاق اور وفادار لوگوں کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو گہرا دشمن بھی ہو، گہرا، اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں پر نرم دل نہیں تھے، ان کے بارے میں بھی حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ تو کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اسی طرح کا ہمارا معاملہ عیب تلاش کرنے کا ہے۔ میں کس طرح کھول کے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمیں خوبیاں نہیں کمیوں کا بھی پتہ چلے۔ ٹٹولتے ہیں کہ تو وہاں نہیں جاتا، تو جاتا تھا تو اب کیوں نہیں جاتا، اور تو اگر جاتا ہے تو پھر تو کوئی کہانی سنا، کوئی بات چھیڑ۔ یہ ہمارا مزاج ہے، ہم چاہتے ہیں۔ میرے رب نے ہمیں محدود بنایا ہے، ہم لامحدود کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، یہ اس نے کرم فرمایا۔ اگر ہمیں نظر آتا ہوتا تو کتنے پردے کھل جاتے، اور بہت ساری چیزیں جو پردوں میں رہنی چاہیے تھیں وہ پردوں میں نہ رہتی۔ یہ اس نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں سنتا، اس کو کرم سمجھو، پردے نہ کھولو۔ اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ سامنے کیا ہے تو بہت سارے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے۔ اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ مہربانی کریں، آپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود بنایا تو لامحدود ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ جہاں اس نے رکھا ہے وہیں رہنے کو اپنے لیے بہتر جانو، وہیں، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا، ان کے عیب نہ ٹٹولنا۔ بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں ٹٹولنے تو سونیا تیرے غلام ہیں،
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کبھی یہ کام کریں۔ حضور نے فرمایا کسی کے عیب نہ ٹٹولنا، اگر تم نے کسی کے عیب ٹٹول کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تو فرمایا تم اگر 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں چھپ گیا ہوں تو بچ جاؤں گا، اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا۔ تو کچھ جرموں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے پھر ویسا بھرو گے، یہ ہوتا ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور اس وقت بندہ بڑا سمارٹ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا تیز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پتہ پھینکا تھا تو میرا پتہ چل گیا ہے، دیکھا نا پھر۔ اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ شریف جو ہوا، شر اور شریف ان کا مقابلہ نہیں ہوتا، ایک چیز ہے اشارہ، تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ بلکہ شریف آدمی تو کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے، کہتا ہے یار مطلب کسی طریقے جان چھڑائیں، یہ شر ہے اور میں باوضو رہنے والا آدمی ہوں، میں گند میں کیسے ہاتھ ڈالوں گا؟ وہ بچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈرپوک ہے، حالانکہ ڈرپوک اور ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے۔ تو شرافت کو لوگ بزدلی جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ، یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمایا اس کے بعد والے آخری دم تک کے اعمال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا، اتنا بڑا آدمی۔ لیکن ایک عورت نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا، اروا اس عورت کا نام تھا۔ اسے آ کے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ جو مکان ہے نا آپ کا، اس میں اتنی جگہ میری ہے، مجھے آپ بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے؟ اب میری بات کو سمجھیں، اب شریفوں کی مجبوریاں تو سمجھیں کتنی زیادہ ہیں۔ بھئی ایک عورت آ گئی، اس نے دعویٰ کر دیا، اب بلا وجہ انسان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں کو بندہ آگے کہہ دیتا ہے، کہتا جی میں نے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے، تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا؟ وہ تو مفت میں، اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا۔ اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے، اور کہہ کسے دیا؟ اسے جن کے اعمال کے صحیح ہونے کی گواہی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی۔ اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے۔ اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو، ختم ہو گئی بات۔ شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اس طرح بھی بندہ کر دے تو باتیں پھر بھی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بلا وجہ تو نہیں نا دے دی، ایسے تو نہیں نا کوئی دے دیتا 4 مرلے، او بھائی ایسے تو نہیں نا۔ فوراً فرمایا حضرت سعید بن زید، فرمایا دے دو اسے۔ تو آپ کے اہل خانہ کہنے لگے حضور جب آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم دے دو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے۔ فرمایا اٹھانے دو اسے، توق اسے اٹھانے دو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا دے گا اللہ اسے اٹھانے دو، دے دو۔ لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کہاں سے اتنا حوصلہ بندہ کرے، دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا کہ یار میرے اوپر اس طرح الزام لگانا، اور اس طرح کسی شخص کے بارے میں وہ بندہ جس نے زندگی تقوی میں گزار دی اس پر اتنا گھنونا الزام لگا دینا۔ اب حضرت سعید بن زید نے نا لوگوں کو کہہ دیا دے دو، لیکن جب تنہا گئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا، کلیجہ پھٹا ہوا تھا، طبیعت پریشان تھی، ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ سچائیاں بھی تو جانتا ہے، جھوٹ بھی تو جانتا ہے، ظاہر چیزوں کو بھی تو جانتا ہے، چھپی ہوئی کو بھی تو جانتا ہے۔ اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، اور اللہ یہ جو زمین اس نے مجھ سے لی ہے نا پھر اس میں اس کی قبر بنا دے۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن زید تو پہلے وصال کر گئے، لیکن وہ عورت زمین تو لے لی، گھر میں رہتی تھی پر اندھی ہو کے رہتی تھی۔
ڈھونڈتی پھرتی تھی، دائیں بائیں جاتی تھی، تو لوگ اسے کہتے تھے کیا بنا؟ کہنے لگی کچھ نہ پوچھو، مجھے سعید بن زید کی دعا لگ گئی ہے، مجھے لگ گئی دعا۔ تڑپتی تھی، روتی تھی، کنواں کھدوایا ہوا تھا، امیر لوگوں نے گھر میں کنواں کھدوایا ہوا تھا، تو یوں لگتا ہے کہ پانی بھی کوئی نہیں پلاتا تھا، کوئی نواسا نواسی پوتا پوتی بھی قریب نہیں آتا تھا، پانی پینے کے لیے کنویں میں گئی تو اندر ڈوب کے مر گئی۔ اس کا گھر ہی اس کی قبر بن گیا۔ دیکھیں نا، لوگ اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھا نا میرا پتہ چل گیا، ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کتنا رسوا کر دیا، دیکھا پھر فلانا کتنی منتیں کر رہا تھا، دیکھا، اور تمہیں پتہ نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس کو تم نے رسوا کرنا چاہا اس کا کسی جو ہے وہ وزیر مشیر اور بڑے آدمی سے تعلق نہیں تھا تو وہ تمہارے ہتھے چڑھ گیا؟ یاد رکھنا، اگر اس کا وزیروں مشیروں سے تعلق نہیں نا غریب کا، تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ نبی پاک تو والی ہیں کہ نہیں اپنی امت کی؟ تو تم کس طرح سمجھتے ہو کہ بندہ اور وارث شاہ مان کری نہ وارثادہ، رب بے وارثہ کر کے مار دے۔ تو ہم جب چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر تو ہماری قد کاٹ کا کون مقابلہ کرے، اور جب ہم چڑھ جائیں ہوا کے گھوڑے تو پھر کون ہمارا رخ پھیرے۔ لیکن یاد رکھنا، ایک عدل کرنے والی ذات ہے، جب لگامیں کھینچتی ہے تو پھر لوگوں کو کوئی چارہ، اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں، کبھی بھی۔ آگے بڑھتا ہوں۔ بصرے کا گورنر حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا، تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بزرگ تھے، تو آپ نا اس کے غلط کاموں پہ اسے ٹوکا کرتے تھے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کو ٹوکتا ہے تو ہمیں ضد چڑھتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میں پہلے دیکھ لوں میری کہیں کوتاہی پہ تو نہیں ٹوک رہا۔ وہ ظالم تھا، آپ اسے ٹوکتے تھے۔ تو جب روک ٹوک ہونے لگی تو یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ روک ٹوک بڑی تو اس نے بلا لیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلا کے کہنے لگا میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو آپ فرمانے لگے جس طرح تو مجھے قتل کرے گا نا، میرا رب بھی تجھے اسی طرح ہی قتل کرے گا۔ اللہ والے تھوڑا کسی سے ڈرتے ہیں، وہ اسی طرح تجھے قتل کرے گا۔ کہنے لگا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ مجھ سے معافی مانگ لیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے معافی تو میں روز مانگتا ہوں، پر صرف اپنے رب سے، تجھ سے کاہے کی معافی مانگوں، کس بات کی تجھ سے معافی مانگوں؟ کہنے لگا پھر آپ باز جلاد سے کہنے لگا اسے قتل کرو۔ آپ نے ہنسنا شروع کر دیا، تو وہ کہنے لگا ہنستے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ ہنس رہا ہوں کہ خدا کا کمزور بندہ ہو کے تو کس طرح کی جرت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے کہ میں تجھے قتل کرا دوں گا۔ اس نے کہا پکڑو، اور غصے میں آ گیا، پکڑو اور انہیں قتل کرو۔ جب قتل کرنے لگے تو آپ نے منہ کعبے کی طرف کر لیا اور پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کعبے کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھی تو کہنے لگا اچھا اس کا رخ پھیر دو کعبے سے۔ تو آپ کا جب رخ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بے وقوف ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں پتہ نہیں منہ جدھر بھی کرے اللہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو بڑا بے وقوف ہے، تو کعبے سے رخ پھیر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کوئی معاذ اللہ مقید ہے، ادھر رب تو ہر طرف ہے، جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر، جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا، تو جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا، اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہے تے بلا کون نمانا۔ فرمایا کہ بھئی ہر طرف ہی اللہ ہے۔ اب اس نے پتہ کیا کیا، آپ کو جب قتل کروا رہا تھا نا تو حضرت سعید بن جبیر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرے بعد اسے کسی اور کو قتل کرنے کا موقع نہ دینا، میں اتنی بات کسی اور پر اسے مسلط نہ کرنا۔ حضرت سعید بن جبیر قتل ہوئے، شہید ہوئے تو اتنا خون بہا کہ خون بند ہی نہیں ہوتا، اتنا خون۔ وہ کہنے لگا وزیروں سے، مشیروں سے، طبیبوں سے کہ اتنا خون؟ تو وہ کہنے لگے بادشاہ یہ خون بتاتا ہے کہ یہ بندہ تجھ سے ڈر کے نہیں مرا،